ایک وقت تھا جب صحرا کی خاک پر دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی پرشین امپائر جس کا غرور آسمان چھو رہا تھا، جن کے پاس خونخوار جنگی ہاتھی تھے اور طاقتور فوج تھی، اور دوسری طرف چند ہزار مسلمان بظاہر کمزور لیکن اندر سے فولاد، جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں یقین تھا اور زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، اللہ اللہ اللہ۔ قادسیہ کا میدان گرم ہو چکا تھا، دھول اڑ رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی اور فضا میں صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، رستم جیسا جرنل اپنے تخت پر بیٹھا موت کا انتظار کر رہا تھا، اور ادھر سعد بن ابی وقاص ایک زخمی لیڈر قلعے کی چھت پر بیٹھ کر جنگ چلا رہے تھے۔ جی ہاں، یہی ہے جنگ قادسیہ۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، مسلمانوں کو پہلی بار تھوڑا سا سکون ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس موقع کو غنیمت جانا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اسلام کا پیغام صرف عربوں تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف خط بھیجے۔ یہ خط عربی میں نہیں بلکہ ہر بادشاہ کی زبان میں ترجمہ کر کے بھیجے گئے، اور ہر خط کے ساتھ ایک صحابی کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا گیا، اس نے خط کو بہت عزت دی اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک خط ایجپٹ کی طرف بھیجا گیا اور ایک خط رومن کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا گیا۔ ان سب نے خط کو بہت عزت سے سنا اور عزت سے ان خط کے جواب بھی دیے، لیکن ان سب میں ایک خط تھا جو پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ خط خسرو تک پہنچا تو اس نے اسے پورا پڑھا بھی نہیں بلکہ غصے سے پھاڑ دیا، اس لیے کہ اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں، اور اس کے غرور کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے خط کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی کی اور بادشاہ ہونے کے غرور میں آ کر یہ تک کہہ دیا، میرا نام اس عرب کے آدمی سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ کو تکلیف تو ہوئی، مگر آپ نے غصے میں کچھ نہیں کہا، بس اتنا فرمایا، جیسے اس نے میرا ہاتھ پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسلام کا پیغام جب بادشاہوں کے درباروں تک پہنچا، کسی نے عزت دی، کسی نے نظر انداز کیا اور پرشین امپائر نے گستاخی کی حد ہی کر دی، لیکن بات وہاں رکی نہیں۔ پھر وقت بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو مسلمانوں پر ایک آزمائش کا وقت تھا۔ عرب کے اندر بغاوتیں ہو رہی تھیں، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ فل ڈیٹیل کے ساتھ ہم ان ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اب فتوحات کا طوفان آنے والا تھا، نہ کوئی پیچھے ہٹنے والا تھا، نہ کوئی رکاوٹ برداشت کرنے والا۔ پرشین امپائر کا غرور اب اسلام کے سامنے جھکنے والا تھا، اور یہ سب شروع ہوا ایک تاریخی میدان سے، قادسیہ، جہاں دو دنیائیں ٹکرانے والی تھیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا ایمان، دوسری طرف پرشین امپائر کا گھمنڈ۔ تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو ان کے ذہن میں ایک بات صاف تھی، اسلام صرف عرب کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں کو ایک ساتھ چیلنج کیا جائے۔ اس وقت مسلمان دو جنگیں لڑنے جا رہے تھے۔ جنگ یرموک پر تو ہم اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم جنگ قادسیہ پر بات کریں گے۔ اب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جنگ قادسیہ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، لیکن تبھی ایک بڑا سوال سب کے سامنے آیا، قادسیہ کی جنگ کی قیادت کون کرے گا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے دو بڑے سپہ سالار خالد بن ولید
اور ابو عبیدہ بن جراح دونوں رومن امپائر سے ٹکر لے رہے تھے۔ اب ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو صرف تلوار کا ماہر نہ ہو بلکہ سمجھدار، مشکل وقت میں صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہو۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ وہی سعد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابیوں میں سے تھے اور جنگ بدر اور احد میں بھی زبردست بہادری دکھا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو سعد۔ اب یہ کوئی عام بندہ تو تھا نہیں۔ جب سعد بن ابی وقاص مدینہ آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بڑے اعتماد سے کہا، سعد میں تمہیں ایک بڑا کام دے رہا ہوں، تمہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق بھیج رہا ہوں۔ قادسیہ کے میدان میں ہمیں پرشین امپائر کو شکست دینی ہے۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص لیڈر بنے۔ بس پھر کیا تھا، مدینہ سے لشکر تیار ہوا، 30,000 کے قریب ایمان والے مجاہد جن کے دل میں اللہ کا خوف اور شہادت کی تمنا تھی، قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے سے پہلے حضرت سعد کو ایک جملے میں پوری جنگ سمجھا دی۔ فرمایا، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں تمہارے پیچھے عرب ہو اور سامنے دشمن ہو۔ قادسیہ کا میدان تیار ہو چکا تھا، مسلمان لشکر آ چکا تھا، 30,000 دلیر مجاہد جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں لیکن آنکھوں میں ایک ہی خواب تھا، یا تو فتح یا شہادت۔ ادھر پرشین امپائر بھی میدان میں آ چکی تھی۔ رستم جو ان کا سب سے بڑا جنرل تھا، اس نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج لا کر میدان بھر دیا اور اس فوج کے آگے اس نے ایک ایسی چیز کھڑی کی جو سب سے مضبوط تھی، انڈین ہاتھی۔ مدینہ سے نکلتے وقت حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے حملہ پہلے نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو رستم کی طرف بھیجا۔ جب رستم نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لائیں اور بادشاہوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لائیں۔ رستم نے یہ بات سنی لیکن غرور اور تکبر کے ساتھ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کے بعد واضح ہو گیا کہ اب بات جنگ کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 1 مہینے تک کسی نے حملہ نہیں کیا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور ان کے درمیان ایک ندی تھی۔ مسلمانوں نے پچھلی جنگوں سے سبق حاصل کر لیا تھا کہ کبھی بھی دریا یا ندی کو پہلے خود پار کر کے حملہ نہیں کرنا۔ رستم جنگ کو ٹالنے کے بہانے بناتا رہا۔ اسی طرح تھک ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ندی پار کریں گے۔ اس نے ندی پار کی اور مسلمانوں کے پاس چلا گیا۔ مسلمان فوج تھوڑی پیچھے ہٹ گئی۔ اب شروع ہوتا ہے جنگ قادسیہ کا پہلا دن۔ رستم بہت ہی غرور میں آ کے اپنے تخت پر بیٹھا اور کہنے لگا، آج میں مسلمانوں کو ختم کر دوں گا۔ پرشین امپائر نے اپنی سب سے خطرناک چال چلی، یعنی جنگی ہاتھیوں کا لشکر۔ پرشین فوج نے اپنے ہاتھیوں کو صف اول میں رکھا اور جب یہ ہاتھی مسلمانوں کی صفوں کی طرف بڑھے تو ان کا زور زمین ہلا دینے والا تھا۔ ہاتھیوں کی دہشت سے مسلمانوں کے گھوڑے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، اس لیے وہ اس قلعے کی چھت پر بیٹھ کر ساری جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ پرشین فوج بہت تیزی سے آگے آ رہی تھی اور قریب آتے ہی انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے، جس سے بہت سے مسلمان زخمی ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمان بھی تیر برسانے لگے، لیکن ان کے تیروں سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر اور یہ صرف 30,000 مسلمانوں کی فوج بھی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن سامنے بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ مجبوراً مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب حضرت سعد نے دیکھا کہ مسلمان فوج پیچھے ہٹ رہی ہے تو انہوں نے ایک آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ آگے ہو جائیں اور ہاتھیوں کے مقابلے میں لڑیں،
کیونکہ یہ قبیلہ عرب کا سب سے خطرناک قبیلہ تھا اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ قبیلہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلے کے لوگ دجال کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوں گے۔ آرڈر سنتے ہی بنو تمیم قبیلے کے لوگ تیزی سے بڑھنے لگے، اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے ہاتھیوں کو زخمی کر دیا اور ہاتھی پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، مسلمان فل جوش میں تھے۔ مسلمان اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ دیکھ کر رستم اپنے تخت سے نیچے اترا اور تلوار نکال کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پرشین فوج رستم کو بھاگتا دیکھ کر پھر جوش میں آ گئی اور پھر ایک خطرناک لڑائی ہونے لگی۔ شام تک یہ لڑائی ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ پھر رات کو دونوں فوجیں واپس اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں۔ جب جنگ قادسیہ شروع ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ کی طرف فوراً ایک خط بھیجا کہ ہم نے پرشین امپائر کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے اور دشمن بہت بھاری لشکر کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے وہ ہاتھیوں والی بات بتائی۔ اب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پورے عرب میں پیغام بھجوا دیا کہ ہر قبیلے سے جو لڑنے کے قابل ہے وہ جلدی سے جلدی قادسیہ پہنچے۔ جنگ کا دوسرا دن دونوں فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے صفیں باندھے کھڑی تھیں۔ اس دن ہاتھیوں کو میدان میں نہیں لایا گیا کیونکہ وہ بہت زخمی تھے۔ مسلمان سپاہی کل کی تھکن کے باوجود جمے ہوئے تھے۔ اچانک دور سے ایک زبردست شور اٹھا، جیسے زمین تھر تھرا اٹھی ہو۔ سب کی نظریں ادھر ادھر گھوم گئیں اور کیا دیکھتے ہیں، ایک نیا لشکر آ رہا ہے۔ آگے آگے ایک بلند آواز میں نعرہ لگاتا سپہ سالار کاکا بن عمر۔ لیکن یہ لشکر آیا کہاں سے تھا؟ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ جنگ یرموک اس ٹائم ختم ہو چکی تھی اور مسلمان جیت چکے تھے، تو حضرت عمر نے فوراً حکم دیا کہ ادھر سے ایک لشکر قادسیہ کے میدان میں بھجوا دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، ہزاروں میل کا سفر، وہ بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر۔ رستے میں رکے بھی نہیں، دن رات چلتے گئے۔ ان کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر نہیں بلکہ ایمان کا سیلاب تھا جو قادسیہ کے میدان کی طرف بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی مسلمان سپاہیوں نے انہیں دیکھا، ان کے چہروں پر تھکن کی جگہ خوشی چھا گئی۔ کاکا بن عمر نے آتے ساتھ مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ہم جنگ یرموک جیت چکے ہیں اور بہت جلد ہم یہ بھی جنگ جیت جائیں گے۔ اس دن بھی جنگ شام تک ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو پایا۔ اب شروع ہوتا ہے جنگ قادسیہ کا تیسرا دن۔ اب اس دن ہاتھی بھی کھڑے کیے گئے تھے اور ہر ہاتھی کے آگے کچھ سپاہی بھی کھڑے کیے گئے تاکہ ہاتھیوں کی حفاظت ہو سکے۔ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اترے، ہاتھیوں سے نپٹنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے اور کاکا بن عمر اور دوسرے بہادر جوانوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں پر نیزے مار کر انہیں پاگل کر دیا۔ ہاتھی بدکنے لگے، ایک دوسرے کو روندنے لگے۔ پرشین فوج جو کل تک ہاتھیوں کے بل پر اکڑتی تھی اب انہی کے نیچے کچلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پرشین فوج پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن اسی ٹائم رستم پھر اپنے تخت سے نیچے اترا اور وہ تلوار لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی فوج ایک بار پھر میدان میں آ گئی اور لڑنے لگی اور پھر شام تک لڑائی ہوتی رہی لیکن اس دن بھی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اب شروع ہوتا ہے جنگ قادسیہ کا چوتھا اور آخری دن۔ اس دن کاکا بن عمر نے ایک چال چلی، وہ صبح ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو لے کر رستم کے کیمپ کی طرف بڑھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی پرشین فوج پیچھے ہٹنے لگتی ہے تو رستم ہی اس فوج کو بچاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب یہی نہیں رہے گا تو فوج خود بخود پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس کے کیمپ کے پاس پہنچتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ ادھر بہت سخت لڑائی ہوئی اور آخرکار تھک ہار کر رستم اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب پرشین فوج نے دیکھا کہ ہمارا جرنل ہی ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے، وہ جنگ ہارنے لگے اور ادھر رستم کے پیچھے ایک صحابی گئے اور اس کا پیچھا کر کے اس کو مار دیا۔ اس طرح مسلمان جنگ یرموک کے ساتھ ساتھ جنگ قادسیہ بھی جیت گئے۔